سخی اگر تنگ دست بھی ہو جائے تو خدا کی مہربانی اسے ڈوبنے نہیں دیتی۔ نیکوکاروں اور اچھوں کی صحبت ہی برائی سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیا تم میں سے کسی نے کبھی ایسا بیج زمین پر گرتے دیکھا ہے جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ پھر تمہیں اس بیج پر شبہ کیوں ہے جس کا نام بنی نوع انسان ہے؟ جس انسان کے پاس کوئی کمال نہیں ہوتا وہ دوسروں پر حسد کرتا ہے اور اندر ہی اندر غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حسد کی آگ کو صرف خدا تعالیٰ ہی مٹا سکتا ہے۔ دعا کر کہ وہ تجھے باطنی مصروفیت عطا کرے جس کا جامہ عشق سے چاک ہوا، گویا وہ تمام عیوب سے پاک ہو چکا۔ جو آواز انسان کو دروازہ بند ہونے کی لگتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دروازہ کھلنے کی ہو۔ اے خزاں کا شکوہ کرنے والے انسان، خزاں کا گلہ مت کر، بلکہ زندگی کی خزاں کے ساتھ یوں چل جیسے کوئی دوست ساتھ چلتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمان ہے کہ بری چیزیں بروں کے لیے اور اچھی چیزیں اچھوں کے لیے ہیں۔ خبیث پر انبیاء کرام کی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہی ایک عطر ہے جو خبیثوں کو موافق نہیں آتی۔ نیک نامی ہمیشہ زندہ رہنے والی شے ہے۔ بدقسمت ہے وہ انسان جو اپنے پیچھے گناہوں کی بدنامی چھوڑ گیا، کیونکہ وہ بھی مرنے والی نہیں ہے۔ اس انسان کے مرنے سے بھی اس کی جان نہ چھوٹے گی، بلکہ اس کے اعمال کی وجہ سے اس کی سیاہ کاریوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ عاشق جب فنا ہو کر بقا حاصل کر لیتا ہے تو اس کے جسم سے عشق کی خوشبو آتی ہے۔ ہمیشہ قائم رہنے والی خوبصورتی وہ ہے جو دل میں ہے۔ دعا میں آہوزاری کرنے والے ہی دراصل مخلص اور نیک بندے ہیں۔